علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے. کا جو معاملہ ہے نا اس میں فتنے زیادہ ہیں اور اس میں کل کی گفتگو سے اگر آپ اس کو جوڑ سکیں کہ بڑا آسان اور بڑا اچھا سا ایک نعرہ لگتا ہے کہ یار ملا کر ایک کچھ نہ کچھ ملا کر کچھ ایک کامن گراؤنڈ پر آ جائیں. لکم دینکم ولی دین. تو میں کہتا ہوں ادب احترام سے جس نے جو مذہب کو سمجھا اس پر وہ رہیں. شیعہ ہے شیعہ رہیں, سنی رہنا چاہتے سنی رہیں. آپ ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں جواب دینا. سنی نہ یہ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. جس کو انگلش میں سوشی کہتے ہیں میں نے اردو میں سنی بنایا اس کو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. جو ایک گیپ رکھا ہے ائمہ اسلام نے وہ رکھا, اور جو ہے لکیر وہ رکھے. اس کا کیا یہ مقصد ہے کہ ہم ایک سے لڑتے پھریں گے؟ ہم نے کب کہا ہم نے کب یہ کہا آپ رہیں پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہیں, ادب احترام کے ساتھ رہیں. ہم نے کب اس بات کا انکار کیا؟ لیکن آپ اپنے عقیدے میں مکس اپ نہ کریں. بات واضح, یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. آپ اپنے عقیدے میں مکس اپ نہ, عقیدے میں اس طرح سے رہیں کہ آپ کے لیے بڑا کرسٹل کلیئر ہو کہ کون سی ایک ریڈ لائن ایسی ہے کہ جہاں سے بس یہ ہے, اور وہ ریڈ لائن امام حسین کی عزاداری ہے اور اس سے پہلے مولا علی کی ولایت. یہ بڑا کلیئر ہے. آپ کا بڑا اسٹینس کلیئر ہونا چاہیے, موقف واضح ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں تو بات کے ائمہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو مقام عطا ہوا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے, اس پہ ہماری گفتگو ہے پوری, کہ مثلا اللہ تعالیٰ اگر مجھے حضرت موسیٰ بنا دیتا تو میرا بھی وہ مقام ہو جاتا. مجھے کیوں حضرت موسیٰ نہیں بنا, مجھے کیوں اس زمانے میں بھیجا, یا مجھے کو حضرت آدم بنا دیتا اللہ تعالیٰ. تو آپ کو بتاؤں عالم ارواح میں جس نے جتنا جلدی توحید و رسالت و ولایت مولا علی کا اقرار کیا نا, ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے درجے دیتا چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ انہیں خلیل اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ محمد علیہ محمد پر کثرت کے ساتھ عالم ارواح میں درود بھیجا کرتے تھے. یہ مقام اس لیے اچھا, اگر میری بات پہ یقین نہ کریں تو انشاءاللہ جائیں مولا علی کے حرم. آپ کو ممبر سے دعا دے رہا ہوں, نجف اشرف جائیں. ابھی چند دنوں پہلے میں وہیں تھا. مولا علیہ السلام کے ذریعے پہ جب پہنچیں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم امین اللہ فی ارض و حجتہ علی عبادہ. ساتھ میں دیکھیے گا مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ مطہر کے ساتھ کچھ اشعار لکھے ہیں. مولا علی کے ذریعے پہ میں نے نہیں لکھے وہ اشعار, خدا کی قسم میں نے نہیں لکھے. تو وہاں جو اشعار لکھے ہوئے نا, جہاں پر آیت اللہ سیستانی ہیں, بڑے بڑے علماء مراجع ہیں, وہاں پر مولا علیہ السلام کی عظمت پر کچھ اشعار لکھے ہوئے جو حدیث کی روشنی میں. اس میں سے ایک شعر یہ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ملائکوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے. کہا اے علی اگر آپ کا نور نہ ہوتا صلب آدم علیہ السلام میں تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہائے ہائے ہائے, یہ بات پہنچ رہی. ملائکہ کو نہ کہا جاتا کہ آپ کا نور تھا. اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کے سامنے نہ کہا جاتا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو. اچھا, یہاں پر میں قافیے کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا عربی ہی میں سناؤں تاکہ آپ اس کو لطف محسوس کر سکیں. اگلا مصرع اس کا یہ کہ اے علی اگر آپ کا لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا یعنی سجدہ کرو. ولولاہ, اور اگر اے علی آپ نہ ہوتے, لولا کا ترجمہ سب کو معلوم ہے, لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, کسی نے کہا تھا. تو لولاہ, اور اگر علی نہ ہوتے تو لا قال قائل, کوئی ایک بھی کہنے والا نہ ہوتا لمالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ بات پہنچی, یہ ذریعہ مطہر کے ساتھ لکھے ہوئے اشعار ہیں. اے علی اگر آپ کا نور صلب آدم میں نہ ہوتا تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا, اور اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی بھی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. سبحان اللہ. تو یہ جو سب کچھ جو رکھا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نظام میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, بات بیٹا میں موقع دیتا ہوں آپ کو آگے, تو بات کرتا ہوں اسی کا آگے موقع آئے گا انشاءاللہ. اب وہ بات یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ ایک بہرحال آج کل سوشل میڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ کلپ پہلے پہنچتا ہے, خطیب بعد میں پہنچتا ہے. تو ہو سکتا ہے اب تک یہ بات پہنچ چکی ہو, لیکن میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. دیکھیں ایک شرابن طہورا کا بھی نشہ ہے, علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں, قرضہ نہیں اترتا ہے. غریب لوگ ہیں, قرضہ نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی ذکر کر لیجئے تو وہ حق ادا ہی نہیں ہوتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی پر مولانا روم فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں, انہوں نے لکھا, آج سے 700 سال پہلے کے شاعر ہیں, انہوں نے لکھا کہ تا صورت پیوند جہان بود علی بود,
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، جب سے زمین و زمان تھا اس سے پہلے سے علی. تو اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کہتے ہیں کہ مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد. آدم جو مسجود ملائکہ بنے وہ علی ابن ابی طالب کے نور سے بنے. آدم جو یقی قبلے و مقصود علی بود. آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. اگر آپ ان قدیمی فارسی اور عربی زبان کے شعراء کا کلام سن لینا تو آپ سب کو نصیری کہیں گے. جبکہ نصیری نہیں تھے. نصیری یہ نہیں ہوتا یہ جو مولا علی کے فضائل پڑھے. ہمارے ہر فضیلت پڑھنے والے کو نصیری کہہ دیا جاتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حتیٰ دیکھیں ایک حساس مسئلہ چھیڑ رہا ہوں. ابھی تشہد میں شہادت ثالثہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو فقہا کا فتویٰ اس پہ عمل کیجیے. ابھی ہم نے نماز جماعت مل کے پڑھی، جیسے حرم میں نماز جماعت ہو رہی ہوتی تو ہم نے جس طرح سے نماز جماعت ہے اس طرح سے پڑھیں. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے نہیں بھائی میں پڑھوں گا شہادت ثالثہ، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نصیری بن گیا. اس کو اپنے عمل کا فقہی طور پر جواب دینا ہے. اگر وہ کسی کا مقلد اس کو تقلید کرنی چاہیے اور اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ میں تو سستانی کا مقلد ہوں، لہٰذا ہم نے واشهد ان محمد عبدہ و رسول اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تک پڑھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی پڑھتا ہے، اگر وہ کسی کا مقلد ہے تو اپنے مجتہد کی تقلید میں اسے پڑھے، اور اگر وہ نہیں ہے خود سے پڑھ رہا تو خود جواب دے پھر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا ہر پڑھنے والا نصیری ہو جائے گا. نصیری اس کو کہتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو اللہ کے برابر، اللہ جیسا سمجھنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک وہ ہے نصیری، جس کا دین سے اور شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق. جو علی کو اللہ سمجھے اس پہ بھی لعنت ہو، جو دوسروں کو علی جیسا سمجھے اس پہ بھی لعنت ہو. سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر فضیلت پڑھنے والا، اگر آپ کہیں گے ہر مولا علی کی فضیلت پڑھنے والا نصیری ہے تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ تو ہر موقع پہ مولا علی کی فضیلت کو پڑھتے ہیں. رسول اللہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کلما جانی جبرائیل، جب بھی جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے، جب بھی یعنی کوئی آیت لے کر، کوئی حکم شرعی لے کر، جب بھی جبرائیل نازل ہوئے الا واوصانی بے ولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین. ہر وحی کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ جبرائیل نے اللہ کی جانب سے علی کی ولایت بھی پہنچائی، حسین کی محبت بھی پہنچائی، ہر حکم کے ساتھ. لہٰذا یہ مجلس کا لازمی نصاب ہونا چاہیے. اس کے بغیر مجلس نامکمل، ادھوری ہے. وہ مجلس ہی نہیں جس میں مولا علی کی ولایت نہ پڑھی جائے. مجلس ہی نہیں، اس کا کوئی اور نام رکھ لیں آپ، اس کا نام کوئی ورک شاپ رکھ لیں، سیمینار رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں. مجلس نہیں ہے وہ. مجلس وہ ہے کہ جس میں مولا علیہ السلام کی ولایت پڑھی جائے. اس لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. مجلس بے زینت ہے، بے رونق. کمال ہے وہ شیعہ کہ جس کو لگے کہ مولا علیہ السلام کے نام پہ مجلس ہو کہ جناب کوئی کام کی بات کی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے غدیر میں سمجھایا کہ اصل کام کی بات ہی یہی ہے. اصل کام کی بات یہ، کیونکہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. اصل کام کی بات یہ ہے. یعنی میں آپ سے بتا رہا ہوں نماز بھی یقیناً کام کی بات ہے، عبادت یقیناً کام کی بات ہے، تمام وظائف دعائیں ساری کام کی باتیں. لیکن یہ ساری کام کی باتیں بیکار ہو جائیں گی اگر یہ کام کی بات نہ پہنچائی تو. یہ اصل کام کی بات نہ پہنچائی تو ساری کام کی باتیں بیکار ہیں، صحیح نا. یہ ساری باتیں کام کی بنتی اس وقت ہیں کہ جب یہ اصل کام کی بات پہنچائی جائے. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں رکھیں، اور یہی مجلس کا پیمانہ ہے. اگر ہمارے صاحب کس کی مجلس سنیں؟ وہ مجلس کو جو آپ کو مولا علی کی ولایت سے قریب کرے، جو آپ کے دل میں امام حسین السلام کی محبت کو اتنا بڑھائے کہ آپ مزید اس پر آنسو بہائیں. اس مجلس کو سنیں. یہ سادہ سا پیمانہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر